السلام علیکم ناظرین، میرے سامنے آئین صداقت شعری مجموعہ احمد ندیم مرسنوی صاحب کا ہے۔ ندیم صاحب فرماتے ہیں کہ ندیم اس واسطے آنے لگے ہیں طنز کے پتھر، مثال آئینہ ہونے لگی ہے شاعری اپنی۔ تو آئیے میں ان کی اپنی بات پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں گے کہ میرا ادبی سفر 7ویں دہائی سے جاری ہے۔ فکشن کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری سے بھی دلچسپی رہی اور ان اصناف پر ابتدائی سے خامہ فرسائی کرتا آ رہا ہوں۔ میرے افسانے، غزلیں اور نظمیں مختلف جرائد اور رسائل کی زینت بھی بنتی رہی ہے، جس کے باعث ادبی حلقوں میں تھوڑی بہت پہچان ہے۔ اب تک میری 4 تصنیفات منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں 2 ناول چاند کا ٹکڑا اور درد کا رشتہ، ایک شعری مجموعہ آئینہ سخن اور ایک افسانوی مجموعہ روپ کی رانی شامل ہے۔ اب یہ 5ویں تصنیف ہے، آئینہ صداقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مطالعے کے بعد اپنی گراں قدر آرا سے ضرور نوازیں گے۔ اس مجموعہ کی ترتیب میں مجھے تھوڑی مشقت کرنا پڑی، کیونکہ غزلوں، نظموں اور دوہوں کے ساتھ اس میں ایسے 54 آہنگوں پر رباعیاں شامل ہیں جن کو یا تو قابل اعتنا سمجھا نہ گیا، یا پھر کسی نے کوشش بھی کی تو صرف چند رباعیوں پر اکتفا کر لیا۔ میں عبد المتین جامی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے ناچیز کی شاعری پر اظہار خیال کرتے ہوئے بڑی مفید مشوروں سے نوازا۔ خصوصاً علام سحر عاشق آبادی اور زار علامی کی آہنگوں کے تعلق سے ان کا مشورہ تھا کہ یہ آہنگ مزید توجہ کے متقاضی ہیں، کیونکہ ان پر بہت کم طب آزمائی کی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ ان آہنگوں میں مترنم شعر کہنا مشکل ہے، چنانچہ ان آہنگوں پر طب آزمائی سے پہلے کافی مشق کرنے کی ہدایت کی۔ ان کے مشوروں پر عمل کرتے میں نے کافی مشق کی، اور جب تھوڑا اعتماد حاصل ہوا تو مذکورہ آہنگوں میں رباعیاں کہہ کر اس میں شامل کیے۔ ہر رباعی کے ارکان بھی درج کر دیے ہیں تاکہ مطالعہ میں دشواری نہ ہو۔ پہلی بار میں نے ان چھوئے آہنگوں پر رباعی پیش کرنے کی جرأت کی ہے۔ ان پر اہل فن کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہہ نہیں سکتا۔ ارکان کی نشاندہی اس لیے کر دی ہے کہ نئے تخلیق کاروں کے لیے راہ ہموار ہو۔ حسب سابق غزلوں کے ارکان بھی درج ہیں۔ اس ضمن میں اگر کچھ احباب نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو کچھ نے اسے غیر ضروری قرار دیا۔ میں ارکان کی نشاندہی اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے نئے لکھنے والوں کو ترقی کرنے میں مدد ملے گی۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ادبی حلقوں میں میری تصنیفات کو پسند کیا جاتا ہے اور وہ تعریفی خطوط سے نوازتے بھی ہیں۔ کچھ خطوط اس مجموعے کے آخر میں شامل کر دیے ہیں تاکہ میرے فکر و فن سے قارئین کسی حد تک متعارف ہو سکے۔ میں جناب حافظ کرناٹکی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنی کتاب خوب مطالعہ میں ناچیز کی شاعری پر ایک مضمون شامل کیا جس کا عنوان ہے آئینہ سخن کا تجربہ پسند شاعر۔ میں ان کی دوربینی اور ظرف نگاہی کا بیان ثبوت ہے۔ میں جناب کندن لال کندن کا شکریہ دل کی گہرائی سے ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میری رباعیوں کو غور سے پڑھا اور بڑے مفید مشورے دیے۔ میں اپنے بڑے بھیا اور استاد شاعر حضرت سعید رحمانی کا ہمیشہ رہین منت رہوں گا، جنہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی اور اس مجموعے کو خوبصورت خد و خال عطا کیا۔ ان کی خدمت میں یہ 2 مصرے پیش ہیں، جس کے لفظوں سے آیا ہے درد اپنی قوم کا، وہ مجاہد ہے قلم کا دین کا معمار کا۔ آخر میں ان تمام احباب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے میرے مجموعہ کا بغور مطالعہ کیا اور اپنی قیمتی آرا سے نوازا۔ اس مجموعے کے تعلق سے بھی آپ کے قیمتی مشوروں کا انتظار رہے گا۔ احمد ندیم مرسنوی۔ حضرت احمد ندیم مرسنوی صاحب سے ہماری ملاقات آج 5 سالوں سے ہے آئینہ سخن کے ذریعے۔ آج کل وہ بیمار چل رہے ہیں، اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ علم و عروج کے بہت وہ ماہر ہیں، اور 54 آہنگوں پر رباعی بھی کہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ 12 24 سجر اکرم سجر اقرب پر ہی رباعیوں کی جو ہے نا زیادہ تر لوگ استعمال کیے ہیں، مگر یہ ان 24 اوزان میں رباعیاں کہہ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ واقعی ان کے علم عروج کی جو ہے نا اچھی معلومات ہے۔ میں بہت ہی ان سے مروب ہوں اور اس معاملے میں
بہت ہی اچھی معلومات ہیں ان کو علم عروج کے تعلق سے۔ بہرحال ان کا شعری مجموعہ آئینہ صداقت جو میرے سامنے ہے، میں اس کی اپنی بات احمد ندیم صاحب کا پیش کر رہا ہوں۔ آپ اسے بغور ان کی کتاب کا مطالعہ کریں اور اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ناظرین۔